الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم يهراق في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ان کا قول نقل کر رہے ہیں، ان کی بات کو اپنی اپنی کتاب میں جو بخاری شریف کی شرح لکھی اس میں نقل کر رہے ہیں کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندی کو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے عشق کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کے قطرہ گرانا نصیب ہو جائے، رونا نصیب ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو اللہ کی یاد میں، آج تک دنیا کی زندگی ہماری گزری، کبھی ہم اپنی بیوی کے لیے روئے، کبھی ہم اپنے بچوں کے لیے روئے، کبھی گھریلو ہماری پریشانیوں کے لیے روئے، کبھی بیماریوں کے لیے روئے، کبھی جاب چھوٹ گئی اس کے لیے روئے، کبھی بینک بیلنس کم ہو گیا اس کے لیے روئے، کبھی پیسے ضائع ہو گئے اس کے لیے روئے، کبھی دکان میں گھاٹا آ گیا، نقصان آ گیا، تجارت میں کاروبار میں نقصان آ گیا اس کے لیے روئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں رو کر دیکھو اللہ کیا کچھ نوازتا ہے۔
تو یہ رونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کے عشق میں رونا، اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کے خوف میں رونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس انسان کو مل جائے، جس انسان کو مل جائے. اب یہ رونا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال انسان پر ظاہر ہوتا ہے، انسان اللہ کے جلال کو دیکھتا ہے، اللہ کے جلال کو سنتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو رونا آتا ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اخذ عزیز مقتدر، اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے، بڑی سخت پکڑ ہے اللہ کی. اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو وہ ایسا پکڑتا ہے کہ کسی نبی کے چھڑانے سے بھی نہیں چھوٹ سکتے، کسی نبی کی بھی مجال نہیں کہ اللہ جب پکڑنے پر آ جائے تو وہ اسے چھڑا سکے. ایسی اللہ کی پکڑ ہے، بڑی سخت پکڑ ہے اللہ کی. 12ویں پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہاری طرف نظریں لگا کر بیٹھا ہوا ہوں، برابر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. دنیا کا کیمرہ فیل بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے کیمرے میں سے فوٹو ڈیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کے کیمرے ہینگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو کیمرہ ہے، اللہ کی جو نظریں ہے، اللہ تو فرماتا ہے کہ کالی رات کو کالے پہاڑ پر، کالے پہاڑ کے اندر کالے پتھر پر کالی چونٹی، کالی کیری جو چل رہی ہوتی ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. ان ربک لبالمرصاد. اللہ کا جلال جب انسان کے سامنے کھل جائے، انسان کے سامنے اللہ کا جلال ظاہر ہو جائے اور اس پر انسان کو ایک رونا آ جائے. جیسے قرآن کریم کے اندر 27ویں پارے کے اندر سورہ قمر، سورہ نجم کے بعد جو سورت ہے سورہ قمر، اس کے اندر اللہ رب العزت قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان کر رہا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قوم لوط کا، قوم صالح کا، قوم ہود کا، قوم نوح کا، ہر قوم کا اللہ حال بیان کر رہا ہے. ان کی پکڑ کے واقعات اللہ اس صورت میں بیان کر رہا ہے. اور پھر اللہ ہر واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا، ہم نے قرآن کو آسان اتارا ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے. کیا کوئی نصیحت حاصل کرتا ہے؟ ان قوموں کے واقعات سن سن کر جو خدا ان قوموں کو ہلاک و برباد کرنے پر قادر تھا اور ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا، وہ خدا آج ہم کو بھی ہلاک و برباد کر سکتا ہے. وہ خدا کمزور نہیں ہوا، وہ خدا برہا نہیں ہوا، وہ خدا بے بس نہیں ہوا، نعوذ باللہ. لیکن یہ تو دعا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ساتھ میری امت کو ہلاک نہ کرنا. اور چونکہ اس امت کو اللہ رب العزت کو قیامت تک چلانا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ امت ہی قیامت تک دین کا کام کرنے والی ہے، اس لیے اللہ رب العزت بیک وقت انہیں ہلاک و برباد نہیں کر رہا. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کا جلال ہے، اس کو سن کر انسان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ جائے، انسان کو رونا آ جائے. اس کے بعد کی صورت سورہ رحمان. سورہ رحمان کے اندر اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم دیا ہم نے. خلق الانسان، انسان کو ہم نے پیدا کیا. وعلمہ البیان، اور اسے بیان کا مطلب یہ جو بیان ہو رہا ہے وہ بیان نہیں، بلکہ انسان اپنے اندر سے معافی ضمیر ادا کرے، بات چیت اپنی اندر کی کیفیت لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے کیا ہے. یہ انسان اپنی معافی ضمیر کو ادا کرے، اسے بیان کہا جاتا ہے. ورنہ دیکھ لیجئے آج ہسپتالوں کے اندر لکوا کے، فالج کے مریض جو بیچارے بستر پر اپنی ایریاں رگڑ رہے ہیں. اللہ ہم سب کی سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے اور ایسی مہلک اور ایسی خطرناک بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے.
باوجود یہ کہ اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن فالج کی وجہ سے، جو لقوہ میں ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ان کی زبان بند ہو چکی ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکتے، اسی میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے علمہ البیان۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی نعمت، اپنے جمال کو بیان کر رہا ہے، سورج کو بیان کر رہا ہے، چاند کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت میوے پھل فروٹ کو، کھانے پینے کی چیزوں کو ان صورت میں بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد جنت کو اللہ بیان کر رہا ہے، اور جہنم سے بیان کرنے سے پہلے یہ نعمتوں کو بیان کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو شکر گزاری کرنا، صحیح زندگی گزار کرنا، ورنہ اللہ نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ اپنے جمال کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے انسان کی آنکھ سے آنسو کے قطرے گر جائے، انسان کی آنکھوں سے آنسو کے ٹیپے نکل جائے، 2 قطرے گر جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، کتنا بڑا تو ہے، کیسی کیسی نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جس بندے بندی کو نصیب ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قرآن سناؤ، قرآن سناؤ۔ اب انہوں نے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ قرآن سناتے سناتے جب دوسرے پارے میں پہنچے اور دوسرے پارے کی آیت شروع کی جس میں اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت پر جب پہنچے حضرت عبداللہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک، بس کرو عبداللہ، بس۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے رکایا کہ بس اب پڑھنا بند کرو، اور میں نے جب اپنی نظروں کو، اپنے چہروں کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو جاری تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے یہ جو آنسو جاری تھے یہ خوشی کے تھے۔ کس خوشی میں تھے؟ اللہ نے اس آیت میں ہماری تعریف فرمائی، اس امت کی تعریف فرمائی کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ما قبل کی قوموں کو، ما قبل کی امت کو بلائے گا اور انہیں کہے گا کہ کیا تمہارے نبی نے، جو تم نے بھیجا تھا میں نے نبی، اس نے دین کی باتیں تم کو پہنچائی تھی، دین کی دعوت تم کو دی تھی؟ تو ما قبل کی ساری امتیں، ما قبل کی قومیں انکار کر دے گی کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، ہمارے نبی نے آپ نے جن کو نبی بنا کر بھیجا تھا، رسول بنا کر بھیجا تھا، کچھ بھی نہیں بتایا۔ اللہ اس کے بعد اس دور کے ان نبی اور رسول کو بلائے گا اور ان سے کہے گا کہ تم نے انہیں دین کی دعوت نہیں دی، تبلیغ نہیں کی تھی ان کے اندر؟ تو رسول کہیں گے، نبی کہیں گے کہ ضرور ہم نے کی تھی یا اللہ۔ تو فرمایا گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ تو ما قبل کے انبیاء ہم اور آپ کو، آخری نبی کی آخری امت کو بطور گواہ پیش کرے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ لوگ گواہی دے، آخری امت کو پیش کریں گے۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ دنیا کی قوم کورٹوں کی طرح وہاں پر بھی یہ مقدمہ عائد کرے گا، گواہ کو بلایا جائے گا۔ جیسے دنیا کی کورٹوں کے اندر جب کسی پر کوئی کیس داخل کیا جاتا ہے تب دونوں پکش سے دلیل بازیاں ہوتی ہے، گواہ لاؤ، تمہارے پیش کرو، ثابت کرو، تم گواہ لاؤ، تم گواہ لاؤ۔ پھر چل کے جب مقدر ہوتا ہے تب فیصلہ ہوتا ہے دنیا کی کورٹوں کے اندر۔ اللہ جب نبیوں سے کہے گا تو نبی اس آخری امت کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم گواہی دیتے ہو ان کی؟ فرمایا ہاں، ہم گواہی دیتے کہ ان نبیوں نے ان کو دین کی بات پہنچائی تھی، کہ تم تو بعد میں آئے تھے۔ اللہ کہے گا اس آخری امت کو، ہم اور آپ کو، کہ تم تو بعد میں آئے تھے، تم پہلوں کے متعلق کہاں سے گواہی دیں گے؟ گواہی وہ دے گا جس نے دیکھا ہو، وقت پر حاضر ہو، اس موقع واردات پر وہ موجود ہو یا اس دور میں ہو۔ تم تو بہت پیچھے آئے، پھر تم گواہی کیسے دیتے ہو؟
تو یہ امت کہے گی، یعنی آخری نبی کی یہ امت، ہم اور آپ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا تھا، ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا تھا ان کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کو بلائے گا، اپنے آخری نبی کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا اور کہے گا کہ تم نے انہیں بتایا تھا؟ تو فرمایا ہاں، میں نے اپنی امت کو ما قبل کی قوموں کے حالات قرآن کے ذریعے بتلائے تھے۔ تو یہ امت نبیوں کی گواہی دے گی، اور اس امت کی گواہی سارے نبیوں کا سردار دے گا، امام الانبیاء دیں گے ہماری گواہی۔ اللہ کے نبی اس پر روئیں گے کہ میری امت کتنی خوش قسمت ہے، کتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، یہ تو ہم نے اپنے مقام کو کھو دیا ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تو یہ رونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کی وجہ سے تھا۔ اللہ کے نبی کا رونا غم کی وجہ سے بھی تھا، اللہ کے جلال کی وجہ سے بھی تھا۔ بخاری اور مسلم شریف ان دونوں کتابوں کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب سے کھڑے ہوئے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، وہاں سے لے کر صبح صادق تک، جب تک آپ نے ختم کی تہجد کی نماز، وہاں تک ہر رکعت میں یہی ایک آیت پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، ان تعذبهم، اگر تو عذاب دے انہیں، فإنهم عبادك، تو تیرے بندے ہیں، کون پوچھنے والا ہے تجھے، وإن تغفر لهم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو ابھی کون پوچھنے والا ہے، تو بڑا زبردست طاقت و قدرت کا مالک ہے، غفور الرحیم ہے تو۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات اللہ کے نبی نے گزار دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ یہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے جلال کی وجہ سے رونا تھا۔ ترمذی شریف کی جو روایت میں نے پڑھی کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، 2 قطرے، ایک قطرہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے نکلے، ایک قطرہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے قہر کی وجہ سے، اور ایک قطرہ انسان جہاد فی سبیل اللہ میں گیا، اللہ کے راستے میں گیا، لڑائی کے لیے گیا، اور وہاں پر لڑائی کی اور اس میں وہ شہید ہوا، اور اس پر خون کا قطرہ جو گرا۔ یہ 2 قطرے اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 انسان ایسے ہیں، 7 انسان جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیب انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنے والا ہے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا، وہ اللہ کا بندہ ہوگا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں گے۔ تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہے اور اللہ یاد آ گیا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یا اللہ، نعمتیں تیری استعمال کر رہے ہیں موسلا دھار بارش کی طرح، یا اللہ تو ہمیں نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے، اور یا اللہ ہم تیری نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھا تھا یہ انسان، اور اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کیا کرنے لگا؟ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہانے لگا۔ فرمایا اللہ اس انسان کو عرش کا سایہ دے گا، عرش کا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس خدا نے بنی اسرائیل کے بستروں پر میڈک ڈیر کے جسے کہا جاتا ہے، اسی طرح خون اور اسی طرح 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 کے موذی جانوروں کا عذاب اتارا تھا بنی اسرائیل کے بستروں پر، جہاں دیکھو وہاں خون، کھانے بیٹھے تو کھانے میں خون، ڈیر کے میڈک ہی میڈک، اور اسی طرح موذی جانور۔ وہ خدا آج بھی قادر ہے کہ یہ ایمان والا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے، اللہ اس کے بستر پر بھی وہ عذاب اتار سکتا ہے، لیکن نہیں اتار رہا۔ اللہ ہمارے بستروں پر عذاب نہیں اتار رہا، بلکہ آرام سے میٹھی نیند دے رہا ہے ہمیں، میٹھی نیند ہم سو رہے، بلکہ فجر کی نماز بھی چھوڑ کر اللہ ہمیں اٹھا کر بہترین ناشتہ ہمیں دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے اللہ، ورنہ اللہ اس پر قادر ہے
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہانے والے بنے۔ بہا کر تو دیکھو۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے تھے تو اسے اپنے منہ پر مل لیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جو قطرہ آنسو سے کے ذریعے سے نکلے، آنکھوں سے آنسو کے طور پر، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے، اور انسان اگر اسے اپنے چہرے پر مل لے تو اللہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ بلکہ مشکوٰۃ شریف کی ایک اور روایت، اس میں فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر اگر ہم نے اپنی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکالا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے 2 قطرے آنسو کے بہا کر تو دیکھو، بہا کر تو دیکھو۔ اللہ تو نوازنے کے لیے تیار ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر، ایک بگڑا ہوا باپ، ایک بگڑی ہوئی ماں، ایک بگڑا ہوا بھائی، ایک بگڑی ہوئی بہن اپنے سے اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے، اتنے جلدی نہیں مانتے جتنا رب العالمین اپنے گنہگار بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جبین نیاز جھکا کر دیکھ، جبین نیاز جھکا کر دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کر دیکھ، ندامت کے اشک بہا کر دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ ہاں تو آ کر تو دیکھ، 2 قطرے میرے سامنے بہا کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ۔ تو 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم رونے والے بنیں، رونے والے بنیں۔ لکھا ہے نا دعاؤں کے آداب میں بتلایا جاتا ہے، ماقبہ میں بھی بتلایا تھا، اور لکھا ہے دعا کے آداب میں کہ انسان جب اللہ سے مانگے رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لے، اللہ اس پر بھی نواز دے گا۔ کوئی انسان ہوتا ہے، بعض انسان کہتے ہیں کہ رونا ہی نہیں آتا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ ہی نہیں نکلتا، جتنا بھی، ارے پتھر دل انسان ہو، اللہ سے بار بار مانگے گا اور اللہ کے سامنے بار بار اپنے آپ کو پیش کرے گا اور اپنی شکل رونے جیسی بنائے گا، ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ضرور بہے گا، اور یہ آنسو کا قطرہ بہ گیا سمجھ لو اللہ نے تم پر جہنم کو حرام کر دیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو صحیح بنائے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بنے، اللہ کے سامنے مانگنے والے بنے، اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکا کر آنسو کے قطرے بہانے والے بنے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ زندگی میں کام آنے والی چیز یہی ہے 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز۔ قبر میں بھی، قیامت میں بھی سب سے پہلے یہی سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے نماز کی فکر کرے، جہاں بھی رہے، ضروری نہیں کہ ہم اسی مسجد صادقین ہی میں نماز پڑھے، ہم اپنے جہاں کہیں بھی ہو، اپنے کاروبار کے اعتبار سے، اپنے بزنس کے اعتبار سے، اپنی ڈرائیونگ کے اعتبار سے، اپنے کام کاج کے حساب سے، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کا منادی ہمیں بلائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، تو اپنا 10-15 منٹ کا وقت فارغ کر کے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی ترغیب دیں گے، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بھی بتلائیں گے، انہیں بھی کہیں گے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں نورانیت آئے گی، ہمارے گھر میں چین و سکون آئے گا، ہمارے گھر سے پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، الجھنیں، ٹینشنیں، تنگی، یہ ساری چیزیں اللہ دور کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔